اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ عدالتی ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ بھی آزاد ہو کر کام کرے. جو ماضی میں جس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہمارے چند جج حضرات نے کیے، ہم اس کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ماضی کی طرح پھر کسی وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پہ جو ہے وہ نہ چڑھایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح جب حکومتیں ڈیزالو کی گئیں تو عدالتوں سے ان کو غیر آئینی چیزوں کو ریلیف نہ ملے. ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طریقے سے جس طریقے سے پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے غیر آئینی کاموں کو نظریہ ضرورت کے تحت انڈورس کیا گیا، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طریقے سے جس طریقے سے افتخار چودھری، ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال نے جو اپنا رول پلے کیا، آئندہ کوئی جج اس طرح کا غیر آئینی غیر قانونی کام نہ کرے. اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی مختلف پارٹیوں سے مل رہے ہیں، مختلف جماعتوں سے مل رہے ہیں تاکہ ہم ملک کو آگے لے کر چلیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو کل کو ہر ایک کو ریلیف ملے گا. اگر آپ نے ایک دفعہ سسٹم ٹھیک کر دیا تو سب کو ریلیف ملے گا. یہاں پر جس طریقے سے بے چینی دکھائی جا رہی ہے، یہاں پہ جس طریقے سے افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، یہاں پہ جس طریقے سے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان میں اس طرح کی سیاست کبھی نہیں تھی. پاکستان میں کبھی نفرتوں کی پالیٹکس نہیں رہی ہے. پاکستان میں کبھی اس طریقے سے جتھے جو ہے وہ کبھی نہیں رہے. سب سے بڑا برا ٹائم دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوڑے کھائے، سرے عام پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کوڑے لگے، پیپلز پارٹی کے ورکروں کو پھانسی داغ پر پہنچایا گیا، پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے اپنے جان کے نذرانے دیے، لیکن کبھی اس طریقے سے جتھے کبھی نہیں لے کے آئے. حکومتیں ہمارے پاس بھی تھیں. ہماری حکومت میں پچھلی جب یہ حکومت تھی عمران خان کی 2018 والی، اس میں پیپلز پارٹی کے لیڈران کو، محترم آصف علی زرداری کو اسی شہر سے محترمہ فریال طالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. عمران خان کی موجودگی میں رات کے 12 بجے عید کی رات کو محترمہ فریال طالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے جیل لے کے جایا گیا. وہ بھی قید میں تھی. ہمارے پاس بھی حکومتیں تھیں، ہمارے پاس بھی اس طرح کی پولیس تھی، ہمارے پاس بھی ٹیئر گیس تھے، ہمارے پاس بھی یہ جو بھی مشینری تھی ساری سرکاری مشینری تھی. ہم نے کبھی کسی صوبے پہ یا کبھی کسی وفاق پہ حملے کرنے کی کوشش تو کیا کبھی سوچ بھی نہیں رکھی. ہم نے اس سے برے وقت دیکھے ہیں. جب محترمہ کی شہادت ہوئی، جب پورا ملک اس وقت جس ماحول میں تھا، اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا کہ ہمیں پاکستان کھپے، ہمیں اس طرح کا ری ایکشن نہیں چاہیے. آپ کی تو ابھی آپ کا بال بھی باقا نہیں ہوا، آپ کو ابھی سال ہوا ہے، آپ وہاں پہ واک کر رہے ہو، مرضی کے کھانے کھا رہے ہو، روز اپنی مرضی کے دوستوں سے مل رہے ہو، اپنی حکومتیں بنا رہے ہو، اپنے وزیر اعلیٰ سے روز مل رہے ہو. آپ مجھے ایک واقعہ بتا دیں کہ جیل میں آصف علی زرداری صاحب کو ملاقات کی اجازت ملی ہو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے. ایک مجھے واقعہ بتا دیں مجھے. ہمیں تو اجازتیں نہیں ملتی تھی، ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی کہ بچوں کو اجازت نہیں ملتی تھی. محترمہ آصفہ بھٹو زرداری کو کورٹ نے کہا کہ ان کو اجازت دی جائے کہ اپنے والد صاحب سے ملیں. اس کورٹ کے آرڈر کے باوجود محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو اجازت نہیں دی گئی. جو ضروری ادویات تھی محترمہ آصف علی زرداری صاحب کو، وہ بھی نہیں جانے کی اجازت دی جاتی تھی. یہاں پہ لاڈلوں کی طرح حکومت کی، لاڈلوں کی طرح عمران خان اقتدار میں آئے، لاڈلوں کی طرح حکومت کی، لاڈلوں کی طرح جیل میں رہ رہے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ ہاؤس اریسٹ ہے، بنی گالا کے محل میں ہاؤس اریسٹ ہے ان کی بیگم صاحبہ. خود جو ہے وی آئی پی قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں.